السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 218 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تمثیلین کی وضاحت۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والظاہر ان التمثیلین من جملۃ التمثیلات المؤلفۃ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں در حقیقت جو ہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ گزشتہ چونکہ 2 مثالیں ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ آ کے مکمل ہوئی۔ منافقین کے احوال کو اولاً تشبیہ جو دی گئی تھی وہ ایک آگ جلانے والے کے ساتھ دی گئی، اور بعد میں پھر جو بارش میں بھیگی رات میں ڈراؤنے حالت میں موجود تھے ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اب یہ جو 2 تشبیہات دی گئی ہیں ان کی وضاحت اور ان کا یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کا آپس میں انطباق جو ہے اس کے حوالے سے آج ہمارا سبق ہے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ والظاہر ان التمثیلین من جملۃ التمثیلات المؤلفۃ، اور زیادہ ظاہر اور راجح یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں وہ تمثیلات مرکبہ میں سے ہیں۔ وَهُوَ أَن يُشَبَّهَ كَيْفِيَّةٌ مُنْتَزَعَةٌ مِّن مَجْمُوعَةٍ تَضَامَتْ أَجْزَاؤُهُ وَتَلَاصَقَتْ حَتَّى صَارَتْ شَيْئًا وَاحِدًا بِأُخْرَى مِثْلِهَا۔ اور تمثیل مرکب کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ یہ کہ تشبیہ دی جائے ایک کیفیت منتزع کو جو کچھ اجزاء کے ملنے اور باہم جڑنے سے حاصل ہو، ان کے مجموعے سے، یہاں تک کہ وہ اجزاء مل کے ایک ہی شے بن جائیں، تو اس کو تشبیہ دی جائے اسی کی مثل دوسرے اس طرح کے مجموعہ اعضاء سے یا مجموعہ اجزاء سے، کہ تعالی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کی مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات کا بوجھ جن پہ ڈال دیے گئے لیکن پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا۔ فإنه تشبیہ حال الجہود فی جہلہم بما معہم من التوراۃ بحال الحمار فی جہلہ بما یحمل من اسفار الحکمت، بس بے شک یہ یہودیوں کی ان کی جہالت میں ہونے والی حالت کو تشبیہ دینا ہے اس کے ساتھ جو ان کے پاس تورات تھی۔ تو اب یہ اس تورات سے جاہل ہونے کی حالت کو تشبیہ دینا ہے اس ان گدھوں کی حالت کے ساتھ کہ جو اپنے اوپر حکمت کا جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں کتابوں کی صورت میں، اس سے وہ جاہل ہیں۔ والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة بما يقابل من انفطأت ناره بعد إيقادها في ظلمة، أو بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق۔ تو فرمایا کہ غرض ان دونوں مثالوں سے وہ تشبیہ دینا ہے منافقین کی حالت کو، یعنی ان کی حیرت، ان کی شدت، جس سبب سے کہ اس کے ساتھ کہ جس نے آگ جلائی اور جلنے کے بعد وہ بجھ گئی اندھیری رات میں، یا اس شخص کی حالت کے ساتھ کہ جس کو اندھیری رات میں بارش نے آ لیا، ساتھ جو ہے وہ سخت ترین تیز آواز والی گرج کے اور اچک لینے والی بجلی کے اور کڑک کے خوف کے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، در حقیقت جو گزشتہ ہم نے 2 امثلہ پڑھی تھی، تمثیلیں پڑھی تھی، یہاں سے حقیقتاً ان 2 کی ہی تشریح کی جا رہی ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ جو قاضی صاحب ہیں وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ دونوں تمثیلیں آ کے مکمل ہوئی،
تو اب اصل میں تمثیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یعنی تشبیہ دینا، یا تو تشبیہ مرکب کے قبیلے سے ہوتی ہے یا مفرد کے قبیلے سے ہوتی ہے۔ مرکب کا مطلب ہے کئی اجزاء کو جوڑ کر ایک بنا کے ان کو دوسرے اس جیسے کئی جڑے ہوئے اجزاء سے تشبیہ دے دی جائے، تو اب تشبیہ مرکب بھی ہوتی ہے، تشبیہ مفرد بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کون سی تشبیہ ہے؟ تو اس حوالے سے فرمایا کہ وظاہر، کہ زیادہ راجح یہ ہے کہ دونوں تمثیلیں، مثلہم کمثل الذی والی اور او کصیب من السماء والی، دونوں تمثیلیں جو ہیں یہ تشبیہ مرکب کی قبیل سے ہیں۔ اور تشبیہ مرکب یہ ہے کہ اس کیفیت کو جو ایسے مجموعے سے اخذ کی ہوئی ہے کہ جس کے اجزاء مل جل کر ایک ہی شے بن گئے ہیں، اب اس کیفیت کو تشبیہ دینا اس جیسی دوسری کیفیت کے ساتھ، یعنی جیسے اس تشبیہ میں اجزاء مل جل کر ایک ہی شے بن گئے تھے، تو اس جیسی جو دوسری کیفیت ہے اس میں بھی اجزاء مل جل کر ایک ہی شے بن گئے ہوں، اور اب ان میں سے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دے دینا، یہ تشبیہ مرکب ہے۔ اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن لوگوں کے سر پر تورات حکماً لاد دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ لیا، یعنی اس پر کاربند نہ ہوئے، تو ان کی مثال ان گدھوں جیسی ہے کہ جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں لیکن ان سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب اس آیت میں دیکھیں کہ تشبیہ وہ تشبیہ مرکب کی جہت سے ہے، یعنی یہودیوں کے حال کی ان کے اپنے پاس والی کتاب تورات سے جاہل ہونے میں، گدھوں کے حال سے اس کے ان حکمت کی، یعنی ان گدھوں کی ان حکمت کی کتابوں سے جاہل رہنے میں جو ان پر لدی ہوئی ہیں، یہ تشبیہ دینا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ پہلے اجزاء سمجھیں تو پھر میرے خیال سے وہ مرکبات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جانب مشبہ میں تین چیزیں ہیں، یعنی جن چیزوں کو تشبیہ دی گئی ظاہر ہے تو وہ مشبہ ہوئی، تو اس میں تین چیزیں ہیں، ایک یہودی ہے، دوسرے نمبر پر تورات ہے وہ کتاب جو انہیں دی گئی، اور تیسرے نمبر پر وہ یہودیوں کا تورات سے جاہل ہونا ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ اور جانب مخالف میں دیکھیں یعنی مشبہ بہ کی جہت میں، تو اس میں بھی آپ کو تین چیزیں ملیں گی، لیکن یہاں پر جو جانب مشبہ میں تین چیزیں ہیں ان سے بھی ایک کیفیت منتزع کی گئی، اور جانب مشبہ میں بھی چونکہ تین چیزیں تھیں، ایک گدھا، پھر حکمت کی کتابیں، پھر گدھے کا اس سے ناواقف ہونا، حمار چونکہ اب گدھے کو بولتے ہیں، تو وہاں بھی تین چیزیں ہیں۔ تو جیسے پچھلے مشبہ سے ایک کیفیت منتزع کی گئی، تو جانب مشبہ میں بھی تین چیزیں تھیں، ان میں سے ایک کیفیت لی گئی، پھر اسے مشبہ بھی بنایا گیا، تو گویا کیفیت منتزع کے ساتھ اس کیفیت منتزع کو تشبیہ دے دی گئی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اب اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ یہاں پر دونوں تمثیلوں سے جو مقصود ہے وہ مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ مرکب کی صورت یہاں کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جانب مشبہ یعنی منافقین کی جانب میں چند چیزیں ہیں، ان کا جان و مال کی حفاظت کی غرض سے ایمان کو ظاہر کرنا، اور پھر ان کے راز کا کھل جانا جو کہ ان کے لیے دونوں جہاں کے خسارے کا سبب ہے، آخرت میں تو ویسے بھی خسارہ ہے، دنیا میں بھی راز کھل گیا تو جو جان و مال کی حفاظت کی غرض تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے پھر ان کا حیران رہ جانا، پھر ان کا اس وجہ سے پریشان ہونا، ان تینوں چیزوں سے ایک حیت منتزع وہ لی گئی۔ اور مشبہ بہ کی جانب میں بھی تین چیزیں ہیں، روشنی کی غرض سے آگ روشن کرنا، پھر آگ کا بجھ جانا، پھر مستوقد کا متحیر رہ جانا، ان تینوں میں سے بھی ایک حیت منتزع کو لیا گیا، اور ایک حیت منتزع کو دوسری حیت منتزع سے تشبیہ دے دی گئی، اور وجہ تشبیہ ظاہر حال کا وہ سدھرا ہوا ہونا ہے اور اس کے انجام کا بگڑا ہوا ہونا ہے۔ اب یہ
تقریر جو تمثیل اول تھی اس پر تھی، تمثیل ثانی کی تقریر پر بھی آپ اسی پر قیاس کر لیں کہ اول تو منافقین مشبہ میں وہ ان کی حالت کو تشبیہ دینا، جان و مال کی حفاظت کی غرض سے ایمان کو ظاہر کرنا، پھر ان کے راز کا کھل جانا، تو دونوں جہاں میں ان کے لیے خسارے کا موجب، پھر حیران و پریشان ہو جانا راز کھلنے کے بعد، تو ادھر بارش کے نیچے ہونا، رات کا اندھیرا ہونا، بجلی اور کڑک کا آنا، پھر وہ جو روشنی تھوڑی سی جلتی پھر بجھ جانا، پھر مایوس ہو جانا، وہاں حیران و پریشان ہونا، تو ادھر کی حیرانگی کو ادھر کی اس ہولناکی سے تشبیہ دینا۔ تو بہرحال یہ ایک تمثیل کے ذریعے بات کو سمجھایا گیا، لیکن ابھی جو ہم نے سمجھا وہ تمثیل مرکب یعنی تشبیہ مرکب کی جہت سے اس کو ہم نے سمجھا، لیکن آئندہ ہم سمجھیں گے کہ یہاں تشبیہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، اس کی کیا صورت ہوگی وہ ہم آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ جتنا ہو گیا اس کو سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔